بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین, آپ سن رہے ہیں FM 102.2 اور میں ہوں عرفان بھٹی, اور پروگرام گرین پاکستان کی ایک اور قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. سامعین محترم, یہ پروگرام نہ صرف رفا FM 102.2 پہ آپ سن سکتے ہیں بلکہ ہمارے سوشل میڈیا پیجز پہ بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں. آج ہمارے ساتھ پھر موجود ہیں ڈاکٹر اطہر رشید صاحب. ڈاکٹر صاحب اسسٹنٹ پروفیسر ہیں اور گریجویٹ پروگرام کے کوآرڈینیٹر بھی ہیں, ڈپارٹمنٹ آف گورننس اینڈ پبلک پالیسی, نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز, اسلام آباد. ڈاکٹر صاحب آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں, آپ تشریف لائے ہمارے پروگرام کے لیے. ڈاکٹر صاحب, پلاسٹک کے حوالے سے آج آپ گفتگو کریں گے کہ پلاسٹک کی جو بڑھتی ہوئی مقدار ہے پاکستان میں, وہ اس کو کیسے مینیج کیا جائے, اور یہ جو ہے اس کی پلاسٹک کی جو اتنی زیادہ بڑی کوانٹٹی میں جو بڑھ رہی ہے, ہر چیز میں ہم استعمال کر رہے ہیں, یہ ہماری انوائرمنٹ کو کیسے افیکٹ کر رہے ہیں؟ بڑا انٹرسٹنگ ہے. میں ایک ریسرچ پیپر پڑھ رہا تھا, تو اس میں دا لائنز ور کہ وی بریتھ, وی ایٹ اینڈ وی سلیپ وتھ پلاسٹک. پلاسٹک روزمرہ ہر چیز میں استعمال ہو رہی ہے, خواہ وہ ہمارا ٹوتھ برش ہو, جب ہم سویرے اٹھتے ہیں اس میں پلاسٹک استعمال ہو رہا ہے. اسی طرح جن برتنوں میں ہم کھانا کھاتے ہیں اس میں ہم پلاسٹک استعمال کرتے ہیں, اور جب ہم سوتے ہیں تو ایون ہمارے بیڈس جو آج کل ہیں اس میں بھی مختلف پارٹس پلاسٹک سے بنے ہوئے ہیں. تو فرنیچر تقریباً فرنیچر بن گیا ہے, ایون پلاسٹک کی کچھ مقدار جو ہے نا وہ آپ کے فیبرکس کے اندر بھی استعمال ہو رہی ہے. بالکل. تو کوشچن کی طرف آتے ہیں, اور اس کے جو یہ پلاسٹک کچرا ہے, یہ اس کے بڑھنے کی وجوہات کیا ہیں؟ سب سے پہلی اور بنیادی وجہ آبادی کا بڑھنا ہے. ٹھیک. ہم دنیا کی آبادی کا 5واں بڑا ملک ہیں, 241 ملین کی آبادی ہے. پھر اس کے علاوہ اربنائزیشن ہے, لوگ روزگار کے حوالے سے, تعلیم کے لیے اور دیگر وجوہات, اقتصادی جو وجوہات ہیں ان کی اس کی وجوہات کی وجہ سے شہروں کی طرف شفٹ ہو رہے ہیں, جس کی وجہ سے آپ روزمرہ پلاسٹک استعمال زیادہ سے زیادہ کر رہے ہیں. مثلاً آپ بوتلیں, پیکیجنگز, آپ جو پلاسٹک بیگس استعمال کرتے ہیں وغیرہ, یہ ساری چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اکنامک پروگریس, اقتصادی ترقی جو ہو رہی ہے, فاسٹ کنزیومر گوڈس جو ہیں یہ بھی رسپانسبل ہیں. سستی پلاسٹک کی مصنوعات, سنگل یوز پلاسٹک کا کلچر بڑھتا جا رہا ہے. پانی کی بوتل ہے تو اس طرح یہ پی لی اور پھر ہم نے یہ ہمارے لیے موجب بن رہا ہے. اسی طرح ہماری جو غیر منظم قسم کی ریسائکلنگ ہے, یہ سسٹم جمع کرنا, اس کو بیچنا, ریسائکلنگ کرنے والے جو بیشتر لوگ ہیں وہ غیر رسمی شعبے پہ ڈپینڈ کرتے ہیں. سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ معیار نہیں ہے, اور پھر جو آپ نے حفاظت رکھنی ہے, ان سٹینڈرڈز کو میٹ کرنا ہے, اس کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سی اس قسم کی چیزیں ہیں جس میں ہمارے رویے, میں سمجھتا ہوں ہمارے سوشل ایٹیچیوڈس یہ بڑے میٹر کرتے ہیں, کہ ہم پلاسٹک کا یوز کس قدر روک سکتے ہیں, اور پلاسٹک کے یوز کو ہم ترک بھی کر سکتے ہیں. اس میں ہماری تعلیم و تربیت اور ہمارے سماجی رویوں کا کردار بڑا اہم ہے. صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ خاص طور پہ جو پلاسٹک بیگز ہیں, اس حوالے سے گورنمنٹ نے پالیسیز بنائی پچھلے کچھ عرصہ پہلے, اس پہ کچھ سختی بھی کی گئی, تو آپ کے خیال میں کس حد تک یہ مؤثر ثابت ہوئی یہ پالیسی؟ مختلف علاقوں میں مختلف نتائج ملے ہیں. رپورٹس اگر آپ پڑھیں تو اسلام آباد یا دیگر کچھ شہروں میں سخت نفاذ جو ہے وہ کیا گیا, جس کی وجہ سے رویوں میں بڑی تبدیلی ملی ہے. کچھ جگہوں پہ نفاذ بڑا کمزور رہا. آپ کو نظر آیا ہوگا کہ وہاں پہ وہ پلاسٹک بیگز دوبارہ سے نمودار ہونا شروع ہو گئے. اگر آپ اسٹڈیز کو پڑھیں اور سرویز کو دیکھیں, فار انسٹنس سندھ نے 2025 میں تمام اقسام کے پلاسٹک بیگز کو بین کر دیا اور اس پہ پابندی لگا دی. یہ فیصلہ اچھے نفاذ اور متبادل قسم کے جو چیزوں کا استعمال ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ عوامی آگاہی اس کے ساتھ جوڑی جائے
تو اس طرح کے جو پالیسیز ہیں وہ نہایت مؤثر ہو جاتی ہیں. یہ صرف پالیسیز بنانا انف نہیں ہوتا, لیکن اس کا افیکٹو نفاذ جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. اور اس میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ جو پالیسیز کی کمیونیکیشن ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. سندھ میں چونکہ ان کی جو سندھی لینگویج پالیسی ہے وہ بڑی افیکٹو ہے, تو اس کی آؤٹ ریچ پالیسیز کی بڑی اچھے طریقے سے ہوتی ہے. بالکل. تو یہ بڑا اہم ہے, اور اس ماڈل کو ہمارے دیگر صوبوں کے اندر بھی اور وفاق میں بھی امپلیمنٹ کرنا چاہیے, جہاں پہ ہمارے ہاں ملٹی لینگوالزم ہے. اگر ہم لوگوں کو ان کی زبان میں ان کی کلچرل ویلیوز کے ساتھ ان چیزوں کے بارے میں بتائیں گے, اور پلاسٹک کے جو تدارک ہے اس کو ترک کرنا, اس کے بارے میں بتائیں گے کہ اس کے فوائد کیا ہیں, تو میرا خیال ہے یہ پالیسیز کی امپلیمنٹیشن ہوگی, یہ زیادہ مؤثر ہوگی. صحیح ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ نے جیسے فرمایا کہ عوام کو پلاسٹک کے نقصان اور خاص طور پہ جو اس کی متبادل اشیاء ہیں کہ ہم اس کے آلٹرنیٹ کے طور پہ کیا کر سکتے ہیں, اس کے بارے میں کیسے آگاہی فراہم کی جائے. تو آپ نے بتایا کہ بڑا اچھا آپ نے سندھ کی اگزامپل دی کہ جو لوکل لینگویجز ہیں, نیٹو لینگویجز ہیں جو وہ بڑی مؤثر ثابت ہوتی ہیں. تو کیسے اس کو ڈیولپ کیا جائے اس طرح کی کمپینز کو؟ اس میں جیسے سوشل میڈیا میں ہمیشہ کہتا ہوں اس کا بڑا اہم رول ہے. آپ ٹی وی ریڈیو کے پروگرامز کے تھرو بھی پیغامات جاری کر سکتے ہیں. پھر میں کہوں گا کہ موسیقی مقامی زبانوں کے تھرو آئی تھنک اس کا بڑا اثر ہوتا ہے. اگر آپ اس کو مؤثر طریقے سے جامع پالیسی سازی کے تحت آپ آؤٹ ریچ کریں, میرا خیال ہے اس کا بڑا مؤثر ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ آپ اسکول بیسڈ پروگرامز لانچ کر سکتے ہیں. میں ہمیشہ اس چیز پہ زور دیتا ہوں کہ آپ اپنے کریکولم کے اندر انٹرونشنز کریں, تبدیلیاں لے کر آئیں, اور جو یہ یوتھ ہے ہماری, جو ہماری آبادی کا بیشتر حصہ ہے, تو اس یوتھ کو بلج سے یوزفل یوتھ میں آپ ٹرن کر سکتے ہیں. تو ان کو اسکول کی سطح پہ اسکول بیس پروگرامز کے تحت کیا کہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ عوامی ڈیمونسٹریشنز کریں, مارکیٹ اور سینٹرز میں آپ متبادل چیزوں کے بارے میں لوگوں کو آگاہی فراہم کریں, اور ایسی انڈسٹریز جو متبادل سلوشنز دیتی ہیں ان کو سبسڈیز فراہم کریں. بالکل. کیونکہ میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ یوتھ کو روزگار کی فراہمی بھی بہت ضروری ہے. اور پلاسٹک کا جو رجحان ہے بیگ, وہ اس لیے کہ یہ کاسٹ افیکٹو ہے, سستا پڑتا ہے تو لوگ زیادہ اس طرف آتے ہیں. مجھے موقع ملا, میں ہم ڈسکشن کر رہے تھے, ایک سیمینار میں تھے, تو وہاں پہ جو اسپیکر تھے انہوں نے ہمیں انڈین ریلوے کے بارے میں بتایا. آج کل ہمارے ریلویز کے اندر بھی جو ہے نا یہ پلاسٹک کے برتن استعمال ہوتے ہیں, اور باقی جگہوں پہ بھی ہم لوگ اس پلاسٹک برتنوں کا استعمال کرتے ہیں. تو اس کیس اسٹڈی کو وہ بیان کر رہے تھے, تو اس میں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے الٹرنیٹیو جو ڈھونڈا وہ تھا مٹی کے برتن. صحیح. وہ مٹی کے برتن یوز کرنے کے اپنے فوائد بھی ہیں, اور اس کے ایکولوجیکل بینیفٹس بھی ہیں, ساتھ ساتھ پلاسٹک کو بھی آپ ترک کرتے ہیں. سیکنڈلی اس کو امپورٹ نہیں کرنا پڑتا, جس پہ ہیوی بلز نہیں آتے. تو ہم اگر پلاسٹک کے وہ برتن بناتے ہیں, ہم اس کے لیے کپس بناتے ہیں, تو اس کا میٹیریل باہر سے ہمیں درآمد کرنا پڑتا ہے, ساتھ ساتھ اس کی ایکولوجیکل کاسٹ ہے, وہ پلاسٹک ہے, اس کے نقصانات زیادہ ہیں. انہوں نے انڈیا میں جب ریلویز کی جو وہ بات کر رہے تھے, انہوں نے بتایا کہ اس کو آپ ری یوز کر سکتے ہیں. سیکنڈلی اس سے ایک اور فرق بھی پڑا, ایک لوکل انڈسٹری جو انڈیجنس ہے, بالکل, جو ری یوزیبل ہے, وہ ڈیولپ ہوئی, اس کے بہت سے فوائد ہوئے. تو اس طرح کے اقدامات ہم کر سکتے ہیں. یہ سمپل لیونگ کی طرف ہم جا سکتے ہیں, ہم اپنی لوکل انڈسٹریز میڈ ان پاکستان کو فروغ دے سکتے ہیں, جس سے بہت سے لوگوں کو روزگار ملے گا. تو یہ جو ریلوے لائن کے ارد گرد آبادی ہیں, اس میں بیشتر نوجوان ہیں, ان لوگوں کو اپنے گھروں میں ان برتنوں کو بنانے کی ٹریننگ دینی چاہیے. تو یہ متبادل ہمارے پاس موجود ہیں. بالکل ڈاکٹر صاحب, میں بالکل 100% متفق ہوں اسی کو. میں خود 2 دفعہ انڈیا کا سفر کر چکا ہوں, اور میں نے تو یہ خود دیکھا کہ وہاں پہ یہ جو چائے کے کپ ہم یوز کرتے ہیں ڈسپوزیبل, وہ سارے مٹی کے ہوتے ہیں. وہ ڈسپوزیبل ہیں, وہ بھی آپ نے پیا اور آپ نے پھینک دیا. بالکل بالکل. لیکن وہ پلاسٹک نہیں ہے, وہ مٹی کے. اور یہ جو آپ نے بات کی کہ بالکل یہ ایک ہمارے ہاں بھی آرٹسٹ ہوتے تھے برتن بنانے والے, یہ وہ تقریباً ختم ہو چکے ہوئے, وہ صنعت ختم ہو چکی ہے. وہ صنعت پوری ایسے ہی ہے. تو وہ بھی ایک طرح سے ایک اکنامک ایکٹیویٹی بھی جنریٹ ہوگی بہت بڑی لیول پہ, اور یہ انوائرمنٹ کے لیے بھی بڑا زبردست ہوگا. تو بڑا اچھا آئیڈیا ڈاکٹر صاحب آپ نے
ڈسکس کیا. سامعین محترم، پروگرام گرین پاکستان آپ سماعت فرما رہے ہیں رفا FM 102.2 پہ، اور یہ پروگرام ہمارے سوشل میڈیا پیجز پہ بھی پیش کیا جائے گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اطہر رشید، جو اسسٹنٹ پروفیسر ہیں، گریجویٹ پروگرام کے کوآرڈینیٹر ہیں ڈپارٹمنٹ آف گورننس اینڈ پبلک پالیسی، نمبل، جو ہمارے نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز ہیں اسلام آباد میں. وہاں ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ پلاسٹک کی جو ریسائکلنگ ہے، اس کے حوالے سے پاکستان میں کیا مشکلات دیکھنے میں آ رہی ہیں ریسائکلنگ کے حوالے سے؟ پلاسٹک کی ریسائکلنگ میں بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے، جس میں ٹیکنالوجی کا نہ موجود ہونا، دیٹ از آلسو این ایشو. ایٹ ٹائمز ریسائکلنگ کے لیے جو ٹیکنالوجی دیگر ممالک میں استعمال ہوتی ہے، اس پہ ٹیکسیشن بڑی ہائی ہے. وہ جب پاکستان پہنچتی ہے تو وہ بہت زیادہ مشکل پڑ جاتی ہے. لیکن بہت سی جگہوں پہ بہت سے پلاسٹک میٹیریلز کو ریسائکل کیا جا رہا ہے. سو اس کے لیے ٹریننگ، فائنانس اور باقی معاملات جو ہیں، اگر ان کی طرف توجہ دی جائے تو ریسائکلنگ کا شعبہ بڑا، اس کو آپ امپروو کر سکتے ہیں. صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ گھریلو سطح پہ پلاسٹک کے استعمال کو کم کرنے کے لیے کیا عملی اقدامات کیے جانے چاہیے؟ سب سے زیادہ امپورٹنٹ میرے خیال میں یہ ہے کہ گھروں کے اندر کیسے ہم سلسلہ ایسا کوئی ڈیولپ کریں کہ کم سے کم استعمال پلاسٹک کا آئے. اس میں ہمارا جو سوشل ایٹیچیوڈ ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے. جیسے پہلے بات میں کروں گا، اور اس میں آپ کو مثال بھی دوں گا کہ میں بار بار یوتھ کی بات کرتا ہوں اور ان کی انکلوژن کی بات کرتا ہوں کہ اس طرح کے جتنے بھی ہمارے چیلنجز ہیں، اس میں ہمارے نوجوان بڑا کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں. اس میں فار ایگزامپل آپ خریداری کے لیے جاتے ہیں، ہم نے اپنے بڑے بوڑھوں کو دیکھا ہوگا کہ ان کے پاس ایک جو ہے نا تھیلی ہوتی تھی، اور وہ پلاسٹک کی تھیلی نہیں ہوتی تھی، وہ کپڑے سے بنے ہوئی اور آج کل بایو ڈیگریڈیبل مٹیریل سے بنے ہوئے اس طرح کے بیگز موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب پہلے وہ بان کی بھی ہوتی تھی، بان کی ایک چیز ہوتی ہے، وہی ری یوزیبل ہے، اور یہ ہماری لوکل انڈسٹری کو بوسٹ کر سکتی ہے. ایزی ٹو کیری بھی ہے اور بڑا خوبصورت بھی لگتا ہے، بڑا خوبصورت مٹیریل ہے اور بڑا ایزی. یہ جسٹ ہمارے سوشل ایٹیچیوڈز ہم نے تبدیل کرنے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے نوجوان بھی اس چیز کو فروغ دیں. ہم نے ایک پروجیکٹ کیا، اور وہ بچے انہوں نے اپنا ایک اسٹارٹ کیا، جس میں انہوں نے اس طرح ہی کے بیگز بنانے، ٹوٹ بیگز بنائے، اور پھر اس میں بہت سی خواتین کو روزگار کے مواقع ملے، سلائی مشینیں خریدی گئیں، اور وہ آج بھی بڑھ رہا ہے. تو وہ بچے، انہوں نے اپنی فی بھی وہاں سے پوری کی ان بیگز کو بیچ کے اور لوگوں کو اس بارے میں ترغیب دلا کے کہ آپ اسے استعمال کریں. انہوں نے سب سے پہلے اسٹارٹ کیا اپنے گھر سے، یعنی ہمارے ڈپارٹمنٹ سے اساتذہ کو یہ ترغیب دی کہ سر جب آپ خریداری کرنے جاتے ہیں، سبزی لینے کے لیے جاتے ہیں یا گروسری کرتے ہیں، تو آپ کے پاس آپ کا اپنا بیگ ہونا چاہیے. تو بڑے خوبصورت قسم کے بیگز بنائے، خود بھی ان چیزوں کو سیکھا، باقی خواتین کو امپاور کیا. تو وہ ایک بہت اچھی انڈسٹری بن گئی، اور وی آر گلیڈ کہ وی آر ڈوئنگ دس تھنگ. اور ہم انکریج کریں گے کہ یونیورسٹیز ایسے پروگرامز ترتیب دیں. نیپٹیک کے بڑے اچھے پروگرامز ہیں، تو وہ نیپٹیک نوجوانوں کو اس طرف راغب کر سکتا ہے، انہیں اس طرح کی بنیادی قسم کی ٹریننگز دے سکتا ہے. تو گھریلو سطح پہ ہم یہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بوتلیں اور کپ کو بار بار استعمال کر سکتے ہیں. دیر از نو نیڈ کہ جی ہم پلاسٹک کے کپس لیں پھر وہ گاربیج بنے، وہ کچرا بنے. تو اس طرح کی چیزیں بھی آپ کر سکتے ہیں. ابھی آپ نے بات کی مٹی کی کپس کی، مٹی کی بوتلیں بھی بن رہی ہیں. اچھا، مٹی کی بوتل لے لیں، اس کو دوبارہ سے ریفل کر لیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب میرا ایکسپیرینس ہے کہ بڑا ریفریشنگ سا ہوتا ہے. آپ مٹی کے برتن میں کھائیں یا پئیں تو بڑا نیچرل ہے، بڑا نیچرل ہے. کوئی کیمیکلز نہیں ہے اس کے اندر، کوئی اس کے اندر پلاسٹک نہیں ہے جو آپ کو بھی نقصان پہنچائے اور ماحول کو بھی نقصان پہنچائے. میرا خیال ہے ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. پھر یہ پھل اور سبزی لینے کے لیے ہم جاتے ہیں، اس کے لیے کاغذ یا کوئی اس طرح کے جالی کا بیگ وغیرہ اس کا استعمال کریں. یہ جو پیکیجڈ فوڈ ہے، یہ بڑا ایک مسئلہ ہے. اور پیکیجڈ فوڈ جو ہے وہ پلاسٹک کے اندر ریپ ہوا ہوتا ہے، وہ بڑا صحت کے لیے نقصان دہ ہے. اس کا کم سے کم استعمال کریں. ہم آج کل ہمارا ایک ٹرینڈ ہو گیا ہے یہ فاسٹ فوڈ لینا، وہ پیکیج فوڈ، وہ سارا پلاسٹک کے اندر ہوتا ہے. تو اس کو ترک کریں. تو یہ گھر میں بھی اور گھر سے باہر بھی ہم کچھ اس طرح کی عادات اطوار جو ہم ان کو اپنا سکتے ہیں، جو بڑی مفید ثابت ہو سکتی ہیں، بڑی کارگر ہو سکتی ہیں.
ڈاکٹر صاحب فرمائیے کہ جو ہماری جو گورنمنٹ ہے یا پالیسی ساز جو ادارے ہیں ان کے اور عوام کے درمیان کس طرح کا تعاون آپ سمجھتے ہیں کہ ہو تو وہ اس مسئلے کے حل میں زیادہ مددگار ثابت ہو سکتا ہے؟ میں بڑا بلیو کرتا ہوں شراکت داری پہ، اور ہمیشہ اس بات پہ اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی بتاتا ہوں کہ ہمارا انفارمل سیکٹر جو ہے، ہماری این جی اوز جو ہیں، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ، ہماری جو وزارتیں ہیں، ہماری بلدیہ ہیں، یہ سارے اور انفارمل ویسٹ کلیکٹرز ہیں، ان کی شمولیت ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ کولیبوریٹ کریں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور ان ساری چیزوں کو نا رجسٹر کرنا چاہیے، ایک جگہ پہ یکجا کرنا چاہیے، اور یہ ایک دوسرے کی کیپیسٹی بلڈنگ کریں، تربیت کریں ان چیزوں کے بارے میں، جن کو ان اپروچز کے بارے میں نہیں پتہ کہ آپ نے پلاسٹک کو کس طرح منیمائز کرنا ہے، وہ لوگ دوسروں کو سکھلائیں، چھوٹے چھوٹے بزنسز اسٹیبلش کریں۔ نوکریوں کی کمی ہے، کام کی کمی نہیں ہے، اور میں نے پہلے بھی جیسے عرض کیا کہ یہ جو اس طرح کے سیکٹرز ہیں، اس کے اندر ہمارے بہت سے نوجوان دے کین بی ویری یوزفل۔ اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ مالی ترغیب دینی چاہیے، سبسڈیز، گورنمنٹ کو سبسڈیز دینی چاہیے، دین صوبائی سطح پہ بھی، بلدیاتی سطح پہ بھی یہ جو پلاسٹک جنریشن ہے، ریکوری ریٹ ہے، ریسائکلنگ کی جو مقدار ہے، اس کے بارے میں آپ کو کیا کہتے ہیں رپورٹ بھی کرنا چاہیے، اویئرنیس بھی دینی چاہیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان چیزوں کے بارے میں دے نیڈ ٹو بی ویل اویئر اباؤٹ دیٹ کہ اس کے کیا نقصانات ہیں۔ پھر میں بات کروں گا کہ ایک فریم ورک ہونا چاہیے ہمارے ہاں، جو ہماری سوشیو اکنامک کنڈیشنز کے مطابق، ہمارے کلچرل ویلیوز کے مطابق ان چیزوں کے بارے میں آپ کو سینسٹائز کرے، بالکل، جس میں جو علاقائی زبانیں ہیں، جن کو ہم پاکستانی زبانیں کہتے ہیں، اس میں لوگوں کو اس کے بارے میں اویئرنیس دینا، ان کو آگاہی فراہم کرنا، ان کو تعلیم دینا، پھر ان کو ٹرین کرنا۔ ان کی جب ٹریننگ ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو مسئلہ ہے پلاسٹک کا، جو ویسٹ کا مسئلہ ہے، پلاسٹک بوٹلز کا جو ایشو ہے، یہ سالو ہو جائے گا، اور ہمارے پاس لوکل سلوشنز موجود ہیں۔ بالکل ایسا نہیں ہے جیسے آپ نے مثال دی انڈیا کی کہ آپ وہاں پہ گئے تو آپ نے دیکھا کہ وہ جو کپس یوز کر رہے ہیں، تو ہمارے ہاں مٹی کیا ناپید ہے؟ بالکل ایسا نہیں ہے۔ اس کے آرٹیزنز ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ بالکل، یہ ایک لوکل انڈسٹری تھی جو معدوم ہونے کے قریب ہے، تو ہم اس کو دوبارہ سے ریوائٹلائز کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے کلچر کو ریوائٹلائز کر سکتے ہیں۔ آپ نے مٹی کے برتن کے اوپر دیکھا ہوگا، ہمارے مختلف علاقوں میں بڑی خوبصورت قسم کی کرافٹنگ ہوتی ہے، بالکل، کتنا خوبصورت فن ہے، اس کو اجاگر کیا جا سکتا ہے، اور ہماری نئی نسل اپنے روٹس کے ساتھ جڑی رہے گی، اپنے ٹریڈیشنز کے ساتھ جڑی رہے گی، اس کے ساتھ ساتھ انہیں اقتصادی فوائد بھی حاصل ہوں گے، نہ صرف اقتصادی بلکہ ہماری جو موسمیاتی ایشوز ہیں، ہماری جو انوائرمنٹ کے پرابلمز ہیں، وہ بھی ریزالو ہوتے رہیں گے، ہماری ہیلتھ بھی بہتر رہے گی۔ تو اس کی ملٹی پرونگڈ اسٹریٹجی ہے، اور میرا خیال ہے ان معاملات کو لوکلائزیشن اور انڈیجنائزیشن کے تھرو حل کیا جا سکتا ہے۔ بالکل، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب تشریف لانے کے لیے۔ سامعین محترم، پروگرام گرین پاکستان آپ سماعت فرما رہے تھے رفا FM 102.2 پہ۔ یہ پروگرام ہمارے جو سوشل میڈیا پیجز ہیں اس پہ بھی آپ اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود رہے ڈاکٹر اطہر رشید صاحب، جو اسسٹنٹ پروفیسر ہیں، گریجویٹ پروگرام کے کوآرڈینیٹر ہیں، ڈپارٹمنٹ آف گورننس اینڈ پبلک پالیسی، نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز اسلام آباد۔ اور آج ڈاکٹر صاحب سے جو ہماری گفتگو ہوئی، وہ جو پلاسٹک کا بے دریغ استعمال ہے پاکستان میں، اور وہ دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے، وہ ہماری انوائرمنٹ پہ کیسے اثر انداز ہو رہا ہے، ہماری اکانومی کیسے اسے کمپرومائز ہو رہی ہے، اور سب سے بڑھ کے ہماری صحت کتنی کمپرومائز ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتایا کہ کس طرح سے ہم یوتھ کو انوالو کر سکتے ہیں اس طرح کے ایشوز کو ایڈریس کرنے میں، اور کیسے ہم آگاہی پھیلا سکتے ہیں لوگوں کو، ایون گھر کے اندر کس طرح سے وہ رویہ اختیار کریں، پلاسٹک کم سے کم مقدار میں استعمال ہو۔ پھر اس کے آلٹرنیٹ جو طریقے ہیں وہ ڈاکٹر صاحب نے ہم سے شیئر کیا کہ اگر ہم اس کے آلٹرنیٹ ذرائع کے اوپر جائیں گے تو وہ ہمارے لیے کتنے بینیفیشل ثابت ہو سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ سامعین محترم، پروگرام گرین پاکستان سے عرفان بھٹی اب اجازت چاہے گا۔ اللہ حافظ۔